اب خطابت کی دنیا میں آپ حضرات کو لانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات عرض کر دوں کہ انسانیت کی راہوں میں بکھرے ہوئے مسائلوں کے پتھروں کو یکجا کر کے اس کو تراشنے کا اور اس کو سنوارنے کا اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کی شناخت کا اور پھر اس کے سدباب کا اور اس درد کے مرہم کا علاج اگر میری نگاہ میں کچھ خطیبوں کو آتا ہے تو ان میں ایک بہت ہی معتبر نام ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب کا۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی و روحانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے خوشے گندم کو جلا دو۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایک جگہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو دین اور دنیاوی تعلیم کے بہت ہی شاندار نمونہ تھے اور دونوں پر بڑی کامل دسترس رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں ٹہلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ معزز سامعین، صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان عظام اور معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پاک پیش کی ہے۔ مختصر سی تاریخ اپنے اس دین اسلام اور دینی مدارس کی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ گوش ہوش سے سماعت کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی جو کچھ ہمیں کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس حفاظ کرام کے سروں پر ظاہری اور دنیاوی تاج رکھنے کی ایک مجلس ہے جو دنیا و مافیہا کے تمام سرمایوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر پوری کائنات کے سرمایے اور دولت کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور حفاظ کرام کو ملنے والی یہ فضیلت اور یہ سعادت ایک طرف رکھا جائے تو جس بھی مومن کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، جس کے اندر بھی اسلام کی چنگاری سلگ رہی ہوگی، جس کے دل میں اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ذرا سی بھی محبت ہوگی، وہ کبھی بھی اس کو ترجیح دینے کو گوارا نہیں کرے گا کہ میرے ہاتھ میں میرے جانب دنیا کا سرمایہ آئے اور یہ عظیم نعمت اور سعادت سے میں دور اور محروم ہو جاؤں۔
یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہو، کیونکہ جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کی روشنی ہے، اسلام کی جھلک اور چمک ہے، اسلامی تعلیمات کی اس کے اندر قدر ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں اہل قرآن اور حافظ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی کتاب سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی جو طے کر دیا گیا ہے، دنیا کی کسی اور دولت سے یہ مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جس کا تکلم فرمایا، جو ازلی ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کلام کی یاد کرنے کی، محفوظ کرنے کی دنیا کے اندر جو کتاب کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اور قیامت تک دنیا میں باقی رکھنے کی ذمہ داری جو لی ہے، وہ ان حفاظ کرام کے سینوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنا عظیم سینہ ہوگا، یہ کتنا عظیم دل ہوگا جو اللہ کے کلام کا محافظ بن گیا، جو اللہ کے کلام کا محافظ بن کر مرتے دم تک اس کی حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی وہ منتقل کرتا جا رہا ہے۔ کتنا عظیم سعادت کی بات۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دور حاضر کے اندر دنیاوی چمک نے، دنیاوی دمک نے، عمارتوں کی رونق نے، لائٹ اور بجلی کے قمقموں نے دنیا کو تو روشن کیا ہے، لیکن ہمارے دلوں کو تاریک کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں تاریکی چھا چکی ہے۔ ہمیں اسلامی رونق، ہمیں اسلامی اقدار، ہمیں اسلامی روایات اب اچھے نہیں لگتے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ دنیا کے اندر روشنی اور رونق کا تو سامان ہم نے پیدا کر لیا، لیکن آخرت کی روشنی، آخرت کی چمک، آخرت کی دمک، اپنے قبروں کی روشنی اور اس کی تیاری کا جو سامان تھا ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ قدم اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اگر ہم مڑنا بھی چاہتے ہیں تو دنیا کی یہ رونق ہمیں مڑنے نہیں دیتی، دنیا کی یہ ہوس ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنے نہیں دیتی، دنیا کی یہ چاہت، دنیا کی یہ محبت ہمیں اس راستے پر جانے سے مانے بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، سد سکندری بن جاتی ہے۔ جو قدم آج سے 1400 سال پہلے راہ راست پر چلے تھے اور چل کر یہ نمونہ پیش کیا تھا کہ یہی راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے والے ہی کامیابی اور کامرانی کی منزل طے کرنے والے۔ آج ہمارے مدرسوں کی تاریخ اتنی تاریخ ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو تاریخ کہنا بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مذاق اڑا رہا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آخر میں جو بچوں نے ہمارے سامنے مکالمہ پیش کیا، یقیناً اس میں مزاح تھا، لیکن اتنا گہرا طنز تھا کہ ایک اہل ایمان کو ایمانی غیرت کی وجہ سے کھڑے کھڑے زمین کے اندر دھس جانا چاہیے، لیکن ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، ہم کہنے کے لیے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں، ہم کہنے کے لیے ان باتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب 7ویں نمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کی عمر 16 سال سے بھی کم ہے، ان کی عمر 16 سال سے بھی کم ہے
جب وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں تو کوہ صفا کے مشرقی کنارے پر جو ان کا اپنا ذاتی مکان تھا، خدا کی قسم 16 سال سے کم عمر کا لڑکا یہ کہتا ہے حضور آپ کو دین حق کی دعوت دینے میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی تعلیم میں مکہ کی گلیوں میں رکاوٹیں ہیں، لوگ دشمن ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا یہ مکان جو ذاتی مکان ہے آپ کی اس مشن کے لیے، آپ کے اس دین کی تعلیم کے لیے، آپ کے اس دین کی تبلیغ کے لیے آج سے لے کر قیامت تک کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، میرا یہ مدرسہ دینی تعلیم گاہ بنے گا، میرا یہ گھر جو ذاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تبلیغ کے مشن کے لیے پہلا مرکز بنے گا۔ تاریخ نے محفوظ کر لیا کہ وہ دار ارقم ہی ہے جو 7واں صحابی ہے، 7ویں نمبر پر اسلام لانے والا ہے، عمر 16 سال سے بھی کم ہے، اپنا مکان دین کی تبلیغ کے لیے پیش کرتا ہے، اپنا سرمایہ دین کی تبلیغ کے لیے پیش کرتا ہے، اور یہی نہیں وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت لکھوائی اور اس پر دستخط کروائے، زمانے کے ذمہ داروں سے تحریری دستخط کروایا کہ یہ ارقم کا مکان ہے، دین کا پہلا مرکز ہے، تبلیغ کا مشن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ نہ بیچا جائے گا، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، نہ اس کی کسی کو ملکیت کا حق ہوگا، یہ قیامت تک کے لیے وقف رہے گا۔ انہوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے، یہ وہ دار ارقم تھا جہاں پر چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ اسلام کا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو اسی مکان کو، اسی مرکز کو ختم کرنے کے لیے، اس زمانے میں بھی دشمن ان مراکز کو ختم کرنے کے لیے اٹھا کرتے تھے، حضرت عمر کا قدم اٹھا اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے اٹھا تھا، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زبان پر، اس مستجاب دعا پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کی شام میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اعز الاسلام بعہد العمرین۔ عمر ابن فاروق اور عمر ابن ہشام، جس کا نام بعد میں تاریخ نے ابو جہل کے نام سے یاد رکھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ اے اللہ میرے اس مرکز کو تقویت عطا فرما، تائید عطا فرما، دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر جو مرکز اسلام کو ختم کرنے کے لیے اٹھتا ہے، آخری وقت تک اسی مرکز پر قربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ارقم کا خلوص تھا۔ حضرت ارقم نے اپنا مکان صدق نیت سے 16 سال سے کم کی عمر میں اللہ کے دین کی خاطر دیا تھا، کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی تھی۔ آج ہمارے مراکز ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہم اس کو قائم کرنے میں، اس کو چلانے میں کتنے جذبات رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا مکان بنانا ہو، خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں کے روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اگر مدرسے کا ایک کمرہ بنوانا ہو کون ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کرے جو اپنے مکان سے اچھا اپنے مدرسوں کا، اپنے مراکز کو بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ میں بھرے مجمع میں چیلنج کرتا ہوں، کون آدمی ایسا ہے جو اپنے مکان سے زیادہ اپنے دینی مراکز، اپنی مساجد، اپنی خانقاہوں کے لیے صرف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ دین مٹ رہا ہے، دین کی شعائیں ٹمٹما رہی ہیں، دین کا سورج مدھم پڑ رہا ہے۔ نہیں، دین آج بھی اسی قوت سے قائم ہے، قیامت تک اسی قوت سے قائم رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے عملی طور پر اپنے صحابہ کے ذریعہ، اپنے نبی کے ذریعہ ایک تعلیمی اور ایک عملی نمونہ پیش کر کے بتا دیا تھا، جب تم مخلص رہو گے تمہارے دین کے اندر قوت اور طاقت رہے گی، جب تمہارے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، دکھاوا پیدا ہو جائے گا، دنیاوی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے لگو گے تو یہ دین تمہارے ہاتھوں سے ایسے پھسل جائے گا جیسے چکنی مچھلی آپ کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، اس طریقے سے یہ دین تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، لیکن دین مٹے گا نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے دین سے رخ پھیرا، تم نے اپنے دین کی خاطر پشت دکھایا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تو یہ دین تمہارا محتاج نہیں، یہ اسلام تمہارا محتاج نہیں۔
نہیں، یہ دین کی خدمات تمہارے خدمات کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لا کر کھڑا کر جائے گا۔ میں نے حضرت عمر کا واقعہ پیش کیا کہ اسلامی مرکز کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، خود اسی اسلامی مرکز پر قربان ہو گئے۔ یہی 700 سال بعد جب دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کا مشن لے کر چنگیز خان کھڑا ہوتا ہے، ایسی فوج جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی، نہ قیصر و کسریٰ، نہ روم، نہ فارس، نہ ایران، نہ تاجکستان، دنیا کی تمام قوموں کو چین اس دنیا کی اس تاریخ کی سب سے طاقتور قوم اور تاریخی قوم مانی جاتی تھی، اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے بعد جب اسلام کو مٹانے کے لیے بغداد کو بھی بلیا میٹ کر دیتا ہے، آخری قلعہ مصر بچتا ہے، اس کو بھی فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن یہی وہ تاریخ ہے جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی ہوس پیدا ہو چکی تھی، دنیا ان کے نزدیک محبوب ہو چکی تھی، تو اللہ نے چنگیز خان اور اس کی نسل کے ذریعہ اس امت مسلمہ پر ایسا عذاب مسلط کیا جس نے بڑے سے بڑے تخت اور تاراج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کو میں نے کہا یہ دین محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہمارے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، ہمارے اسلام کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اللہ نے اگر ذمہ داری لی ہے تو اپنے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے اگر حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اپنے دین اسلام کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہمارے اسلام کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اسی چنگیز خان کی نسل اسلام لاتی ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سد سکندری بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی شاندار الفاظ میں بیان کیا ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب کعبہ خطرے میں آئے گا تو یہ بت پرست قومیں، یہ کعبہ کو منہدم کرنے والی قومیں، یہ مسجدوں کو مسمار کرنے والی قومیں خدا کی قسم اسلام لائیں گی اور اسلام کی محافظ بن جائیں گی۔ ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، اپنے دین کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور الحمدللہ اسی ذمہ داری کا نتیجہ ہے، اسی ذمہ داری کا ثمرہ ہے کہ آج اس اسٹیج پر 8 حفاظ کرام اور ایک 9 حفاظ کرام پر دستار فضیلت سجنے جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن اتنا عظیم الشان ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو میرا کلام ہے اتنا عظیم الشان ہے، یہ میرا کلام اتنی عظمت بھرا کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام اتنی عظمت والا کلام ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، ہمالیہ کی چوٹی پر نازل کر دیتے جو دنیا کا سب سے مضبوط اور اونچا پہاڑ ہے، جس کا سلسلہ سب سے دراز اور طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، اگر اس پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اس کی عظمت سے وہ پہاڑ لرزتا، اور لرزتا ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ذروں میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ اس کلام کی عظمت ہے۔ لیکن اس کلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو منتخب فرمایا اور اس انسانوں میں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اور قیامت تک آنے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان نونہال دلوں کو اور معصوم دلوں کو منتخب فرما لیا۔ اور یہ آج جو دستار فضیلت ان کے سروں پہ سجے گی، جو ان کو آج دولہا بنایا جائے گا، یہ بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ بڑی مبارک کے مستحق ہیں، یہ مدرسہ بڑی مبارکبادی کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے، ان کے والدین کی مساعی کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اہل مدارس خاص طور سے مدرسہ سراج العلوم کے ذمہ داران کی مساعی کو قبول فرمائے۔ بہت ہی زیادہ ضرورت ہے دین کی تعلیم اور دین کی اہمیت کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں موقع نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا، دین کو لوگوں نے، تعلیم کو لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خدا کی قسم ہمارے نبی نے کبھی دین کے اندر تفریق نہیں کی ہے۔ آج یہ گمراہی ہے، آج یہ ضلالت ہے، آج یہ کم علمی ہے، آج یہ لا علمی ہے کہ دین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور دونوں طبقے ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تھوڑا سا اور درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ مجھے 5 منٹ کا وقت اور دیں۔ میں ایک بات کہہ دوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ
جنہوں نے اپنی صحیح جب مرتب کی تو سب سے پہلی حدیث جو لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی حدیث لاتے ہیں، اور اس کے اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ اگر کوئی کسان، اس حدیث کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اگر کوئی کسان کھیت کے اندر فاوڑا چلا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو رزق حلال عطا کر سکے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال فراہم کر سکے، تو وہ بھی اسی مدرس کی طرح ہے جو مدرسے میں بیٹھ کر مکتب کی تعلیم دے رہا ہے. فرق مراتب تو ہو سکتا ہے لیکن دین کی خدمت کے لیے جیسے رزق حلال تلاش کرنا یہ بھی فریضۃ بعد الفریضہ ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. جس طرح لا الہ الا اللہ کا سیکھنا فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہر ایک انسان پر چاہے وہ دین کے اندر ہو دنیا کے اندر ہو رزق حلال تلاش کرنا اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ماتحتوں کو حلال روزی عطا کرنا اسی طرح فرض ہے. وہ کوتاہی ہے تو یہ بھی کوتاہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اگر ہم اور قاری صاحب مدرسے کے اندر بیٹھ کر اس لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں اور ان کو قاری صاحب کہیں، فلاں کو علامہ کہیں، میرے بیٹوں کو حافظ کہیں، تو خدا کی قسم چھوڑ دیجئے ایسے مدارس اور چھوڑ دیجئے ایسے دین کی خدمت. وہ کسان ہی ہم سے اچھا ہے جو دین کی خاطر رزق حلال کی خاطر محنت کر رہا ہے. اگر نیتیں صحیح نہیں ہیں تو ساری محنت رائے گاں ہیں، اور اگر نیتیں ہماری درست ہیں تو یاد رکھیے ان نیتوں کا تعلق انسان کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے اور عرش سے فرش پر لے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، اس وقت سب سے عظیم عبادت ہجرت کرنا تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ہجرت کر کے اس لیے آ رہا ہے تاکہ کسی خاتون سے اس کا نکاح ہو سکے، تاکہ وہ دنیا کی ثروت حاصل کر سکے، تو اس کی ہجرت بس وہیں تک محدود ہے، اللہ کے رجسٹر میں عبادت شمار نہیں ہوگی. اور جو ہجرت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ کے رجسٹر میں اس کی یہ ہجرت، اس کا یہ چلنا، اس کا یہ سونا، اس کا یہ اٹھنا، اس کا یہ بیٹھنا سب عبادت میں شمار ہوگا، حتیٰ کہ جاگنا اور سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ یہ جو بچے ہمارے ہیں ان کو آپ یہ ظاہری دستار پہنا کر فارغ مت کر دیں. ان کا آخری دستار، ان کی آخری تاج تو اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا کرے گا، اور ان کا مقام و مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں. آج اگر دنیا کے کسی پروگرام میں جو ماڈرن طبقہ ہے میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں، جو دنیا کے اندر بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں انٹری کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اگر اسے اسپیشل اور خصوصی انوائٹ مل جائے تو سمجھتا ہے واہ کیا میری عزت ہوئی. لیکن خدا کی قسم کل جب میدان محشر قائم ہوگا تو ان بچوں کو جو اسپیشل کارڈ دیا جائے گا، جو اسپیشل انویٹیشن دی جائے گی، جو اعلان کیا جائے گا، اس وقت کفِ افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے دعوت نامے کا مضمون آپ سن لیجئے کہ میدان محشر میں جو ان کو دعوت نامہ دیا جائے گا، جو ان کو کارڈ دیا جائے گا، اس پر کیا حروف تحریر ہوں گے، سونے سے لکھے جائیں، آب زر سے لکھے جائیں تو بھی کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، اے حافظ قرآن تو نے دنیا میں صبح و شام رات اور دن جاگ کر میرے کلام کی حفاظت کی خاطر جو تو نے قرآن یاد کیا تھا، آج تو اسی قرآن کو پڑھتا جا، ورتقی اور چڑھتا جا، بلندیوں کی سیڑھیاں چڑھتا جا،
فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام وہ مقام ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ خدا کی قسم اس وقت سب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، لیکن وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ انویٹیشن تو حافظ قرآن کو ملے گا، اس لیے مبارکبادی کے مستحق ہیں یہ بچے، اور ان کی برکت سے جو ان کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، آج دنیا کے اندر قمقمے لگا کر اور بہترین بڑے بڑے واٹ کے بلب لگا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس بڑی پر رونق ہو گئی، دنیا کے اندر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کے بدولت، ان کی عظمت کی خاطر، ان کے والدین کو جو تعظیم عطا کی جائے گی، پورے کائنات کے سامنے اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، ان حفاظ کرام کے والدین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ان کے سروں پر تاج ڈالو، اور وہ تاج دنیا کے قمقمے کبھی پورے نہیں کر سکتے۔ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، سورج کتنی میل دور ہے، اگر اس کو یہاں اس مجلس میں رکھ دیا جائے تو اس سورج سے 10 گنا زیادہ روشن اور چمکدار تاج ہوگا جو قیامت میں ان کے والدین کو ملے گا۔ اس لیے ان کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور یہ مقام جن کو مل رہا ہے، جن کے ذریعہ مل رہا ہے، جو سبب بن رہے ہیں، ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خدام دین کی مساعی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں میں شامل فرمائے جو دین کے خدام ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بہت ہی مفصل اور مدلل گفتگو فرمائی اور بہت ہی مؤثر انداز میں اپنی بات ہم تک پہنچائی۔